أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سورۃ الروم کی یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 40 اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں رزق دیا. کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لایا. تم کوئی شے نہیں تھے، قابل ذکر کوئی شے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا. ثم رزقکم، پھر تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے رزق عطا کیا. اپنی نعمتیں، بے بہا نعمتیں تمہیں دی، برتنے کے لیے، کھانے کے لیے. ثم یمیتکم، لیکن یاد رکھو تم ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے. یہ دنیا تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں، یہ وقتی اور عارضی ہے. یہ تم دنیا میں چند سالوں کے لیے، 40 سال، 50 سال، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی، کوئی بڑھاپے میں. بالآخر انجام کار موت ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو فرمایا ثم یمیتکم، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارا یہ وجود بے جان ہو جائے گا. ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا. تمہارا دھڑکتا ہوا دل دھڑک اور تمہاری سانسیں تھم جائیں گی، تم مر جاؤ گے، اور تمہارا یہ دنیاوی عیش و عشرت سب کچھ ختم ہو جائے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. تمہاری پیشی ہوگی تمہارے رب کے سامنے. جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دنیا میں دی تھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور سب سے عظیم ترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان سے نوازے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
فرمایا کہ ثم یحییکم، تم پھر زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، تمہارا یہ بے جان وجود اس میں روح ڈالی جائے گی، اس میں زندگی لوٹ آئے گی، اور پھر تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، حساب لے گا۔ وہ کیسا سختی کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اس روز تمام پوشیدہ بھید، پوشیدہ راز تبلی السرائر جانچے جائیں گے، آزمائے جائیں گے۔ سینے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو وہ دن بڑے سختی کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، تو پھر بتاؤ کہ یہ جو چار چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دیتا ہے پوری انسانیت کو۔ یہ جو خطاب ہے اللہ الذی خلقکم، پوری انسانیت سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چیلنج دیتا ہے، ہل من شرکائکم، تم نے دنیا میں اللہ کے علاوہ بہت سارے اللہ کی مخلوق میں سے تم نے اللہ کے شریک بنائے۔ اللہ سوال کہتا ہے ہل من شرکائکم، جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا، جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی طاقت کے مالک ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ من و مٹی کے نیچے ہماری فریادیں سن لیتے ہیں، انہیں پکارو تو انہیں خبر ہو جاتی ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون ہمارے آستانے اور دربار میں ہمارے مزار پہ آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہل من شرکائکم، تمہارے یہ سارے شریک، چاہے وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہوں یا ان کلمہ پڑھنے والوں کے بناوٹی مصنوعی داتا دستگیر مشکل کشا ہوں، حل من شرکائکم، اللہ کہتا بلا لو سارے شریکوں کو لے آؤ۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے، ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے۔ سبحانہ، فرمایا کہ اللہ پاک ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا
کسی میں اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، اختیار نہیں کہ وہ ان 4 کاموں پر میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے۔ اور سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں پکارتے ہو، ان کی دعائیاں دیتے ہو، یا پیر بابا مدد، اور کبھی جیلانی کو، کبھی اجمیری کو آواز دیتے ہو، یا معین الدین چشتی پار لگا دو کشتی، تو اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا الذبابا، چاہے وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہوں یا مکے کے مشرکین کے لات عزا اور منات ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے اوتار ولی اللہ ہوں یا عیسائیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن یخلقوا الذبابا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ بگڑی بناتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال و دولت سے نوازتے ہیں، لن یخلقوا الذبابا، فرمایا یہ تمہارے دیوی دیوتا، یہ تمہارے اوتار، یہ تمہارے اولیاء اللہ، یہ تمہارے قلندر ملنگ، یہ تمہارے مجذوب، یہ تمہارے غوث قطب ابدال، یا وہ انبیاء جنہیں تم نے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا الذبابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں پیدا کر سکتے، یہ اولاد کہاں سے دیں گے؟ لن یخلقوا الذبابا، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، مکھی کی کیا اوقات ہے؟ مکھی تو ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ جب تمہارے یہ مست قلندر، یہ نیلے پیلے شاہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں یہ صحیح و سالم بچہ کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بانجھ عورت کی گود ہری کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایسے مشرک ہیں، یہ ایسے مشرک ہیں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اس کی نسبت انہوں نے اپنے اولیاء اللہ، غوث قطب ابدال، اپنے اوتادوں کو دے دیے، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ جس طرح ہندو کہتا ہے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، ان کی نظر کرم سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، اسی طرح یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ فرق کیا ہے؟ ایک کلمہ گو لا الہ پڑھنے والا اور دوسرا ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نام کا فرق ہے۔ ان کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کے نام ان کی اپنی زبان میں ہے، سنسکرت میں ہے، ہندی میں ہے۔ کوئی کرشن بھگوان ہے،
تو کوئی رام ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے جو دیوی دیوتا ہیں، ان کے جو اوتار ہیں، جو ولی اللہ ہیں، ان کے جو ملنگ ہیں، قلندر ہیں، مجذوب ہیں، ان کے نام عربی میں یا فارسی میں ہیں۔ زبان کا فرق ہے، باقی معاملہ ایک ہی ہے، صرف زبان کا فرق ہے، عقیدہ نظریہ دونوں کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ایسے عقائد رکھنے والے کلمہ گو، کیا ان کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی؟ کبھی نہیں۔ کیسے برسے گی؟ جنہوں نے اللہ کے کلمے سے بغاوت کی، غدر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سینکڑوں اپنے معبود، اپنے الہ بنا لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دیتا ہے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمْ هُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے لے، کسی دیوی دیوتا کے آستانے سے، ان کے نذرانوں میں سے کوئی ایک ذرہ لے کے اڑ جائے، ان کے مزاروں، آستانوں، درباروں سے جو یہ وہاں پہ لنگر دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اگر مکھی ان کے لنگر چڑھاووں سے کوئی ایک ذرہ اپنے منہ میں دبا کے لے اڑے، لن یسلبوا ذباب شیئا، وہ اس ایک حقیر کیڑے سے، مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی یہ تمہارے غوث، قطب، اوتار، ولی اللہ، مست قلندر، نیلے شاہ، پیلے شاہ، یہ جو منو مٹی کے نیچے، مٹی کے اندر دفن ہیں، دبے ہوئے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر مکھی ان کے مزار سے، ان کے دربار سے، ان کے آستانے سے، ان کی درگاہ سے اگر ایک ذرہ بھی لے اڑے تو تمہارا مست قلندر چھڑا نہیں سکتا۔ اگر معین الدین چشتی اجمیری کے مزار سے مکھی کوئی نذرانہ لے کے ذرہ لے کے اڑ جائے نظر و نیاز کا، تو معین الدین چشتی، جس کو کہتے ہیں پان لگا دے کشتی، وہ مکھی سے ذرہ نہیں چھڑا سکتا۔ اگر بغداد والے عبد القادر جیلانی کے مزار سے اگر کوئی مکھی ایک ذرہ لے اڑے تو پیرانے پیر تمہارا جیلانی اس ذرے کو مکھی سے لے چھین نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ اب ان کی کمزوری کا اندازہ لگائیں کہ تمہارے یہ جیلانی، اجمیری، یہ گلے سڑے لاشوں کے ساتھ، گوسیدہ ہڈیوں کے ساتھ، منو مٹی کے نیچے دفن ہے، یہ اپنے وجود کو نہیں بچا سکے۔ بھائی انسان کا جو وجود ہے اس کا انجام کیا ہے؟
گل جائے گا، سڑ جائے گا، تعفن زدہ ہو جائے گا۔ تو جو ہستی، جو شخص تمہارا ولی اللہ اپنے جسم کی حفاظت نہ کر سکا، مٹی کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، وہ تمہارے کس کام آئے گا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، برباد کر دیا گیا، اور تمہارے پیرانے پیر جیلانی کسی کام نہ آ سکے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہماری قوم نے حقیقت سے آنکھیں چرا لی ہیں، بند کر لی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عبد القادر جیلانی عراق کو تباہی سے نہ بچا سکے، آج بھی برباد ہے وہ۔ شام کے علاقے میں کتنی بربادی مچی ہوئی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ وہ شام اور یمن کو تباہی سے نہیں بچا سکے۔ یہ ہماری قوم یہ خواب و خیالوں میں رہنے والی ہے۔ یہ خواب و خیالوں میں رہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہمیں تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مردے جنگ لڑتے ہیں۔ مجھے بتائیے، جو قوم یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے یہ گلے سڑے لاشیں قبروں سے نکل کے جنگ لڑتے ہیں اور ہندوؤں کو شکست دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے وہ قوم کیا اس قابل ہے کہ دنیا میں اس کی عزت ہو؟ آج جو بھی ذلت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے زندہ رب کی بجائے مردوں پہ بھروسہ کیا ہے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لینا کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا اور ہندوستان کو برباد کر دے گا، اسرائیل کو برباد کر دے گا۔ آج بھی یہ مردوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرا ہوا آئے گا تو ہمیں بچائے گا۔ یہ ایسی بزدل قوم ہو گئی ہے، اتنے بزدل ہو گئے۔ جو لوگ مردوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ انہیں ٹھوکریں ماری جائیں، ان کا خون بہایا جائے، ساری دنیا میں ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ دیکھو یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ کا اقرار کرنے والا، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننے والا، یہ ایسا ظالم ہے، یہ ایسا نافرمان ہے، یہ ایسا بے وفا ہے، یہ ایسا ہرجائی ہے، یہ ایسا دھوکے باز ہے کہ اس نے اپنے رب کو دھوکہ دے دیا۔ دیکھیں کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی اس کائنات کا مالک ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ، کائنات کا نظام یہ اللہ کے نبی چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکے باز ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی قبر کسی مزار پہ جا کے
کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے بابا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. لیکن نماز میں کیا کہہ کے گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے کہ ہم خاص صرف نعبد کا تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور جیسے مسجد سے باہر نکلتا ہے کوئی مزار نظر آتا ہے تو سلوک مارتا کھڑے ہو کے کہ بابا میرا بھی خیال کرنا، میرے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا، سفارش کرنا. تو مجھے بتاؤ یہ تو کہیں سے مسلمان نظر ہی نہیں آتا. وہی فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی ہے، اونچے پائچے ہیں. یعنی اس نے لباس تو مسلمانوں والا پہنا ہے، اندر سے سر سے لے کے ناخن تک، سر کے بال سے ناخن تک یہ ہندو ہے. یہ نماز پڑھ کے نکلا ہے اور انتہائی بد عقیدہ ہے. مسجد سے باہر نکلتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کہتا ہے یا رسول مدد. یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ اللہ سے عہد کرتے ہیں 5 وقت، اور 5 وقت کی نماز میں جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یعنی اللہ کا بندہ ہونے، اللہ سے مدد مانگنے کا اقرار کرتے ہیں. دن میں ہر رکعت میں کم از کم 35-40 رکعتیں بنتی ہیں. حساب لگا لیں ہر رکعت کے اندر. جو بندہ 35-40 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ عہد کرے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ 40 دفعہ اقرار کرتا ہے اللہ سے. اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اپنا اقرار توڑ دیتا ہے، غدر کرتا ہے، بغاوت کر دیتا ہے. ایسا ظالم تو ہندو بھی نہیں ہوگا، ایسا ظالم تو مجوسی بھی نہیں ہوگا جیسا یہ کرتا ہے. دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو کسی شخص سے دن میں 35-40 مرتبہ وعدہ کرے، اقرار کرے، عہد کرے اللہ سے، عہد کرے، کسی سے عہد کرے، اگر وہ عہد کو توڑ دے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ انسان دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، عیار ہے. اور یہ جو ایک دن میں 30-35 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس اقرار کو توڑ دیتا ہے، اللہ سے دغا کرتا ہے، فریب پھیرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اللہ کو، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ تو بہرحال آگے اللہ تبارک فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے ان کے شرک سے اور بلند ہے. دیکھیں اس کلمہ گو امت کا جو شرک ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اعلانیہ شرک ہوتا ہے. آپ نکل جائیں کسی بھی علاقے میں جہاں کوئی مزار بنا ہو، دربار ہو، آپ دیکھیں وہاں کھلا اعلانیہ شرک ہوتا ہے، کھلا شرک، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو، یہ تو کھلا شرک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، غدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے یہ. تو ہمارے کچھ نادان
جو اپنے آپ کو توحید سے وابستہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہر ایک کو مشرک کہہ دیتے ہو، آپ انہیں مشرک نہ کہا کریں۔ وہی مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کو مشرک نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ بھائی کیا مشرک کے سر پہ کیا سینگیں ہوتی ہیں یا پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے؟ بھائی جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہے، اور اگر مشرک کو مشرک نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اللہ تو قرآن میں مشرک کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن ہے مشرک۔ جب قرآن مشرک کہہ رہا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اکیلا مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لیکن اگر شرک کرے گا تو مشرک بن جائے گا۔ پورے قرآن کے اندر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کیسا ہی شرک کیوں نہ کریں انہیں مشرک نہ کہو۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو جو بھی شرک کرے گا، کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، وہ مشرک کہلائے گا۔ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے کہ کلمہ گو چوری کرے تو اس کو چور نہ کہو، کلمہ گو اگر بدکاری کرے تو بدکار نہ کہو، کلمہ گو اگر کفر کرے تو کافر نہ کہو، کلمہ گو اگر شرک کرے تو مشرک نہ کہو۔ کس آیت میں ہے قرآن کی؟ کون سی آیت میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ مشرک کو مشرک نہیں کہو گے تو وہ مشرک کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی مشرک جو شرک کرتا ہے، چاہے مزاروں پہ جا کے سجدے کرتا ہو، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں مشرک ہوں، میں شرک کر رہا ہوں۔ لہذا اس کو بتانا ہوگا کہ تو مشرک ہے، تیرے سارے اعمال برباد، تیری نمازیں، روزے، حج، زکات سب برباد۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، تیرے کسی عمل کا تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، تیرا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ جب تک آپ لوگوں کو ڈراؤ گے نہیں، انبیاء اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انی لکم نذیر مبین فاتقوا اللہ واطیعون، انی لکم نذیر مبین، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو بھائی ڈرایا جائے گا، اس کے بعد لوگ سمجھیں گے۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، اتنا کھلا شرک ہو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں جی الحمدللہ یہ سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ سعودی عرب کے اندر لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں، ہر طرح کے مشرک جمع ہوتے ہیں وہاں پر۔ امام کعبہ کہتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے۔ دھوکہ ہے یہ بھائی۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس مرض کا علاج کرو،
تو جلدی تو وہ صحت کیا ہوگا؟ کیا کینسر کے مریض کو پیناڈول سے بہلاؤ گے؟ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ جس مرض کا جو علاج ہے وہ کرواؤ گے تو صحیح ہوگے۔ شرک کا یہ علاج ہے کہ پہلے تو شرک کی نشاندہی کرنی چاہیے، جو شرک کر رہا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ تو شرک کے اندر مبتلا ہے، تو مشرک ہے، تیرے سارے اعمال برباد ہیں۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے، دیکھو قرآن تو کھل کے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، کھل کے بالکل کھلا کھلا۔ اب دیکھیں قل یا ایھا الکافرون نبی پر نازل ہو رہی، نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب وہاں سارے مکے کے مشرک سن رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن ہمیں کافر کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دو کہ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج کھڑے ہو کے کوئی کہے نا، محراب و منبر سے کہے، کیوں نہیں کہتے؟ کہے کھڑے ہو کے کہ تم جن مزار والوں کی، قبر والوں کی، ان درباروں کی پوجا کرتے ہو یہ کفر ہے، اور سن لو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کو ان کی عبادت کرنا کفر ہے۔ کہے نا کھڑے ہو کر۔ دیکھیں جب تک یہ کام نہیں ہوگا کبھی بھی اس قوم کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو زندہ رہے وہ حق جان کے زندہ رہے کہ حقیقت کیا ہے، اور جو مرے وہ حق جان کے مرے کہ حق کیا تھا، چاہے مانے نہ مانے۔ آپ دیکھیں ابو جہل جو ہے حق کو جان کے مرا ہے، انجانے میں نہیں مرا۔ ابو لہب حق کو پہچان گیا تھا، غفلت میں نہیں مرا۔ امیہ بن خلف جان گیا تھا، غفلت میں نہیں مرا۔ عتبہ بن ربیعہ جان گیا تھا حق کیا ہے، وہ غفلت میں نہیں مارے گئے۔ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا۔ ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، دعوت دینا ہے۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، منوانے والی ذات تو اوپر ہے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ اور جو پہنچانے والا ہوتا ہے، جس کا مشن اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ اس میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں وہ سب پہنچا دیتا ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، وہ مسکے نہیں لگاتا، لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، گول مول باتیں نہیں کرتا۔ حقیقت کو، حق بات کو پہنچانے والا یہ پیشہ ور نہیں ہوتا، کاروباری نہیں ہوتا، دکانداری نہیں کرتا۔ اس میں جو بندہ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے، اگر وہ اس میں کاروبار کر رہا ہے تو ڈنڈی مارے گا، اگر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں دھندا کر رہا ہے تو ڈنڈی مارے گا، کبھی حق بات بیان نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر دکاندار یہ بتا دے کہ میری دکان پر سارا مال جاری ہے، کون خریدے گا؟ دکاندار کبھی نہیں کہے گا۔ اگر یہ مولوی بتا دے کہ بھائی ہمارے پاس خالی دین نہیں ہے، پورا دین ملاوٹی ہے، کون جائے گا ان کے پاس؟ تو ایک واقعہ آتا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ ایک شخص مکے میں گزرا ہے، زید بن عمرو بن نفیل، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دین حق کی تلاش میں تھے۔ اسلام کو پہلے کا واقعہ، نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی پیدا ہو چکے تھے۔
بعثت نہیں ہوئی تھی ابھی، ان کی اعلان نہیں ہوا تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا، وہ توحید کی تلاش میں تھے، شرک کے دشمن تھے، توحید کی تلاش میں تھے، پتہ نہیں تھا۔ تو وہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، ان کے مولوی سے، مفتی سے ملاقات کی، ان کے مدرسے گئے، کہا کہ حضرت دین حق کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے آپ صاف صاف صحیح بتاؤ کہ صحیح دین کہاں ملے گا، جو تمہارے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی صحیح دین تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہماری قوم بھی اللہ کی نافرمان ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کہیں اور جاؤ۔ وہ عیسائی کے پاس گیا اور عیسائی عالم کے پاس پہنچا اور کہا حضرت صحیح دین کی تلاش میں آیا ہوں، میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوں، مجھے بتائیے صحیح دین کیا ہے۔ عیسائی عالم نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ صحیح دین تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اگر عیسائیت قبول کرو گے آگ سے نہیں بچ سکتے۔ یہودی نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا کہ جاؤ دین حنیف کو تلاش کرو، ملت ابراہیم کو۔ دیکھیں اس وقت وہ جیسا بھی تھے، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ آج تو یہ سارے جال بچھائے کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں شکار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا معاش، ان کا روزگار اسی پہ چل رہا ہے، دینداری کے اوپر، یہ دھندا ہے ان کا۔ اور جب کاروبار اور دھندے کی بات ہو تو پھر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، کاروبار میں اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اگر دودھ والا بولے گا کہ اس کے اندر 1 کلو دودھ میں 1 پاؤ دودھ ہے، 3 پاؤ پانی ہے، کون بیوقوف خریدے گا اس سے؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر آج بریلوی یہ بتا دے کہ دیکھو تم ہمارے پاس آئے ہو لیکن ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کہتا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، کون بریلوی بننے کے لیے جائے گا اس کے پاس؟ اگر دیوبندی یہ کہہ دے کہ ہم بھی واسطے وسیلے کو مانتے ہیں، بزرگوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے ہمارا عقیدہ، تو کون جائے گا دیوبندی کے پاس؟ اگر اہل حدیث یہ کہہ دے کہ ہمارا عقیدہ بھی قرآن کے خلاف حیات النبی کا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے اور یہ سارے زندہ ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہمارا عقیدہ ہے، تو کون جائے گا اہل حدیث بننے؟ لیکن یہ ظالم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو اس لیے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں پہلے دور کے اندر جو شخص یہودی بنتا تھا سوچ سمجھ کے بنتا تھا، عیسائی بنتا تھا سوچ سمجھ کے، اسلام قبول کرتا تھا سوچ سمجھ کے، جان کے کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام ان کے پاس ہے وہی اسلام یہودی کے پاس بھی ملے گا، عیسائی کے پاس بھی ملے گا، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو اب ہوش سے آپ کو کام لینا ہے، آپ کو عقل سے کام لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ جس طرح آپ اصلی مال کی تلاش میں 10 دکانیں چھانتے ہو کہ جہاں اچھا مال ملے گا وہاں سے لوں گا، تو پھر دین کی تلاش کرنے کے لیے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہو، صرف یہ دیکھتے ہو کہ لمبی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے۔ دین میں تو ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دین کے اندر باطل کی مائکرو% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی 1%، 2% تو دور کی بات ہے، مائکرو کے اندر بھی باطل کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر۔ دین ایسا خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ اتوار کو یہ دعوت اللہ کا پروگرام ہے گزری میں، جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں وہ وہاں پہنچ جائے، غالباً پل کے نیچے ہے، یا ساتھی سے رابطہ کر لیں، ایڈریس مل جائے گا، مجھے ایڈریس یاد نہیں کرتا۔